السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاحی تعلق کے سے قائم کرنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باطن کی باطنی اوصاف کی اصلاح کرنا۔ ظاہری جو عبادات ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ، اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے جو فقیہ ہو، وہ بتا دے گا بھائی نماز کس طرح پڑھ جاتی ہے، کتنے فرض ہوتے ہیں، کتنے واجب ہوتے ہیں، کتنے سنت ہوتے ہیں، طریقہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جتنے بھی عبادات ہیں ظاہر کی وہ سب تابع ہیں باطن کہ باطن میں اگر باطن جو ہے وہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادات کو بھی درست کر دیتے ہیں، اور اگر باطن میں خرابی ہے تو وہ ظاہری عبادات کوئی مفتی سے پوچھو تو ہو جائیں گے، نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہے یا نہیں ہے یہ بات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کے باطنی اخلاق درست نہ ہو۔ اور ان میں سب سے اہم جو چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے وہ ہے اخلاص للہ۔ جو کام ہو وہ خالصتاً اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے ہو، کوئی اس میں دوسرا شائبہ نہ ہو۔ اخلاص ہو تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل۔ اخلاص پیدا کر لو دین کے اندر تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا تمہارے لیے۔ بہت لمبے چوڑے نوافل، بہت لمبے چوڑے اذکار، بہت لمبے چوڑے تسبیحات ہوں لیکن اخلاص نہ ہو سب بیکار ہے۔ اور اگر تھوڑا سا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ کہیں سے نہیں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر جنت کے وعدے، جنت کا انجام بتایا گیا ہے۔ تو یہ اخلاص ہے اصل چیز۔ اب اس میں شیطان جو ہے سب سے زیادہ ڈاکہ اس پہ ڈالتا ہے، اخلاص پہ، کہ آدمی جو ہے وہ اگر اچھا خاصا کام کرنے جا رہا ہے لیکن وہ اس کی نیت کا رخ بدل دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور اس کا عمل بکارن چلا جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ میں جو کام بھی کروں اخلاص سے کروں اللہ کے لیے۔ میں ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کا معمول ہے شادی میں، تقریبات میں، تو اب وہاں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس لیے دیا جا رہا ہے۔ کیا اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، تو اخلاص نہ ہوا، نتیجہ اس کا یہ کہ وہ دینا بیکار بھی ہوا اور بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوا، کہ جب آدمی کا دل نہیں چاہ رہا اور محض اس وجہ سے کہ وہی لوگ کیا کہیں گے وہ کر لیا تو پھر وہ حاصل اس کا کچھ بنا برا بن جاتا ہے۔ تو ہر عمل سے پہلے آدمی کو یہ اخلاص کی نیت کا تازہ کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں۔ ہم لوگ جو ہے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو پڑھنے پڑھانے میں پہلے سب سے پہلے نیت کی طرف متوجہ ہوا یہ کام اللہ کے لیے کرو، اور
مخلوق کی طرف سے، ان کی تعریف کی طرف سے، ان کی مذمت کی طرف سے حتی الامکان ذہن کو ہٹانے کی کوشش کہ بھائی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، میں تو اللہ کے لیے ہدیہ دیا ہوں کسی اپنے عزیز رشتہ دار کو، تو دل کی خوشی سے چاہتا ہے کہ میں دوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، کوئی کہے کہ نہ کہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا قطع رحمی کر رہا ہے، جواب میں صلہ رحمی کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو پھر ہر بندے کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے نے شکریہ ادا کیا نہیں کیا، دوسرے نے بدلہ دیا کہ نہیں دیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور، اس کا اہتمام۔ اب جو اللہ کے بندے جن کو یہ اہتمام ہوتا ہے تو وہ ہر عمل سے پہلے خود اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ بھئی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو باقی میرے یا اللہ کی رضا پیش نظر ہے، اس میں کوئی اور دھندا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے زبردست ولی اللہ تھے، حضرت بشر حافی، ان کا انتقال ہوا تو ایک مرتبہ جا رہا تھا جنازے اچھا وہ حضرت امام احمد حنبل کی مجلس میں کبھی کبھی آیا بھی کرتے تھے، آ کر خطاب بھی کرتے تھے، امام احمد کا بڑا احترام کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جا رہے تھے تو پھر شاگرد نے پوچھا کہ آپ گئے ماں جنازے؟ کہاں بھائی میں گیا نہیں۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں نہیں گئے؟ فرمایا لم تحضرنی نیہ، نیت صحیح نہیں، نیت یہ صحیح نہیں ہو رہی تھی کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جا کے نماز جنازہ پڑھوں، بلکہ یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اتنے بڑے اللہ کے مخلوق کر رہے ہیں، اس لیے میں تو یہ چیز ہے کہ ہر عمل سے پہلے ذرا سی بس کوئی زاویہ نگاہ کی تبدیلی کی بات ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو متوجہ کریں ہر عمل کے ذریعے، اور متوجہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دل میں پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ مجھے اس عمل میں اخلاص عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا کام ہوگا اخلاص سے ہوگا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ علمیہ بہت گنتی علمیہ کا نہیں ہے، گنتی نہیں ہے، لیبلوکم ایکم احسن یعنی کہ اکثر ہوا پر تھوڑا ہو کام لیکن اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر ہو تو بس اللہ تعالیٰ کا قبول ہے۔ اور بزرگوں کے بہت سے بزرگوں کو لوگ بخار کے بعد خواب میں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تھوڑی نا طرح جیسے بھائی ان کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ تاحت العبارات، وہ جو عبارتیں پڑھتے تھے ہم پڑھنے پڑھانے کے، غابت العبارات و تاحت الاشارات، اس کے جو تصرف اور زہد کی جو باتیں کیا کرتے تھے وہ تو کہیں اور چلی گئی۔ وَلَمْ يَنْفَعْنَا إِلَّا رُقَيْعَاتٌ رَكَعْنَاهَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ۔
फायदा क्या हुआ, किस चीज से पहुंचा कि जो छोटी मोटी रकतें हम पढ़ लेते थे रात में तन्हाई, उसमें किसी रिया की आमिश नहीं, अल्लाह ने उससे उनके तो एक हमारे हज़रत वाक़या सुनाया करते थे कि किसी ऐसे ही बड़े आलिम थे, उनका इंतकाल हुआ तो पूछा कि जो बहुत उन्होंने काम किया था, इल्मी काम किया था, पूछा कि आपका साथ क्या मामला हुआ। तो उन्होंने कहा भाई हम तो सोच रहे थे कि जो कुछ दीन का काम किया था, बात कहे थे, दर्द दिए थे, क्या कुछ किए थे, उसका कुछ मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे एक अमल की वजह से बख्श देते। वो अमल क्या है कि तुम लिख रहे थे, वो जमाने में कलम लकड़ी का डिब्बे हो गए, तो वो बार बार रोशनी में जब एक मोटा से वो उठाया कलम, तो एक मक्खी आगे बैठ गई। तुमने सोचा कि ये मक्खी जो है ये बेचारी प्यासी है, तो फिर उसको मैं थोड़ी देर कलम रोक बताया उससे पूछो, ये अमल तुम्हारा खालिस मेरे लिए था, तो इसको शायबा तो ये है कि फिक्र इसकी चाहिए कि हमारा जो अमल भी हो वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, इसका जायजा इंसान लेता है बार बार। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला थोड़े अमल में भी काम करा देंगे। अखलिस दीनक जब फीकर अमल अल्लाह ताला इसकी तौफीक करे। मांगता रहे दिन भर, जो कर रहा हूँ उसमें इखलास बना, नमाज में है वो नमाज में इखलास हो जाए, तिलावत कर रहा हूँ तिलावत में इखलास हो जाए, फिक्र कर रहा हूँ तो फिक्र में इखलास हो जाए, मांगता रहे तो हो जाता है। अल्लाह ताला फज़ल फरमाने। जज़ाकुमुल्लाह खैर।